رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى معزز و محترم سامعین کرام، خمسہ مجالس کی آخری گفتگو جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے، اور کل کی اگر میری گفتگو آپ کے اذہانیہ عالیہ میں محفوظ ہوگی تو گفتگو یہاں تک تمام ہوئی تھی کہ انسان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پر بھی توجہ دے، اپنے اخلاق کی طرف بھی دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجدوں تک چل کر آتا ہے، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو حقوق ادا نہیں کرتا، جب اخلاق کی باری آتی ہے تو اخلاق اچھا پیش نہیں کرتا۔ میں نے کل وہ روایت پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا یقیناً جنت میں تمہارے باغات ہے، اگر گناہ نے یعنی گناہ کی چنگاری نے تمہارے باغات کو جلا نہ دیا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ ہم جنت میں باغ بنا رہے ہو اور ہمارے گناہ، ہماری بد اخلاقی، ہمارا حقوق کا لے لینا ہمارے ان اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ اور یہ پیغام ہمارا آپ کا نکل، میں نے کہا سعد بن معاذ جنہیں اللہ کے رسول نے غسل دیا، اللہ کے رسول نے کفن پہنایا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور جب ماں نے کہا ہے ہنی اللہ کا یا جنہ یا سعد، اے سعد تمہاری جنت تمہیں مبارک ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا کیسے تم نے کہا جنت نصیب ہو؟ کہا ابھی سے فیشار قبر ہو رہا ہے۔ وہ صحابی جسے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی صرف اشار قبر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ رسول کا صحابی ہے، مسجدیں ہیں، عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو فیشار قبر ہو کر رہے گا۔ اور آخری بیان میں اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری مرحلہ پیش کیا تھا۔ 3 دن باقی ہے، اللہ کے رسول مسجد میں آتے ہیں، چلنے کی تاب نہیں، اشارے کے ذریعے سے آئے تھے، اور آنے کے بعد کہا تھا اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہے تو اس وقت آئے اور آ کر لے جائے۔ اللہ کے رسول ہے، جانوروں کا حق نہیں رکھتے تو انسانوں کا کیا حق رکھیں گے؟ لیکن آخر عمر میں اللہ کے رسول کا اعلان بتا رہا ہے کہ یاد رکھو اگر حقوق اللہ میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر حقوق عباد گردن پر لے کر جاؤ گے جب تک معاف کرنے والا معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہو۔ یہ بیانات کل آخر گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے۔
آج کچھ تذکرہ ہمارے آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام اس آیت کے ضمن میں جب قرآن سورہ مبارکہ میں کہتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا نظام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس آیت کی میں مکمل تفصیل پیش کر چکا ہوں، اور اللہ نے جیسے ہدایت کا وعدہ کیا تھا اس وعدہ ہدایت کو خدا پورا کرتا چلا گیا۔ کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہا جب خدا نے اپنا ہادی نہ بھیجا ہو، اور ہادی بھیجا ہی نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک ہادیوں کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار چاہ رہا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ رہے کہ ہادی اس زمانے میں نہ پایا جاتا ہو، چاہے وہ زمانہ جناب عیسیٰ کا زمانہ ہو، چاہے وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام ہو۔ اب غور کریں، جناب موسیٰ بھی جب فرعون کی ہدایت کے لیے چلے تھے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، ہے نہیں، تو ہوا کیا تھا؟ پروردگار عالم سے کہا تھا پروردگارہ میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین کو میرا ساتھی اور پشت پناہ قرار دے تاکہ میں دربار فرعون میں جا کے ہدایت کر سکوں، ہے نہیں؟ کون تھے ہارون؟ وسیع تھے، جانشین تھے، اور جناب موسیٰ نبی خدا ہونے کے بعد اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ منزل تبلیغ میں کہیں نہ کہیں وسیع کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں نہ کہیں جانشین ہوتا ہے۔ یہ زمانہ جناب موسیٰ تھا، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد کا زمانہ جب امت یہ کہہ رہی تھی کتاب کافی ہے، وسیع رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ غور کرے جانے گرامی، جبکہ تبلیغ میں وسیع کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور ان ہادیوں کی تبلیغ کہ جہاں عمر نہیں، سن و سال نہیں، بلکہ جانے گرامی ابتدائے زندگی میں ہدایت کے کرشمے دیکھنے ملتے ہیں۔ دوسرے امام کا تذکرہ ہے، تاریخ دیکھیں، تاریخ کہتی ہے کہ جب سرکار امام حسن علیہ السلام مسجد میں اپنے نانا خطبہ دیتے تھے تو آپ بڑے غور سے اپنے نانا کے خطبے کو سماعت کرتے تھے، اور سنتے ہی نہیں تھے صرف، بلکہ سننے کے بعد آتے تھے اور ہو بہو اپنی والدہ کے سامنے نانا کے خطبے کو بیان کرتے۔ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آج نانا نے یہ بتایا، آج نانا نے اس چیز کے بارے میں تعلیم دی۔ جب امیر کائنات واپس آتے مسجد سے تو صدیقہ طاہرہ سارے خطبے کے مواد کو، سارے خطبے کے میٹر کو امیر کائنات کے سامنے بیان کرتی۔ آج میرے بابا نے یہ بتایا، آج میرے بابا نے یہ آیت پڑھی، آج میرے بابا نے ان احکام کو پیش کیا، آج میرے بابا نے ان چیزوں کی تعلیم دی۔ تو امیر کائنات پوچھتے فاطمہ تم تو مسجد میں نہیں تھی، تمہیں کیسے پتا کہ آج بابا نے یہ پڑھا، آج بابا نے اس آیت کی تلاوت کی، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ احکام بابا نے بیان کیے؟ تو صدیقہ طاہرہ کہتی تھی میرا بڑا شہزادہ خطبے کو سنتا ہے اور سن کے آنے کے بعد مجھے بیان کرتا ہے، اب اور کر جانے کے مجھے بتاتا ہے اور میں سن کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ روٹین تھی، یہ روز کا معمول تھا۔ ایک دن امیر کائنات نے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی سنوں میرا بیٹا بیان کس طریقے سے کرتا ہے، انداز بیان کیسا ہے، انداز گفتگو کیسے۔ تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ خطبہ اور نماز کے بعد امام حسن گھر پہ آتے، امیر کائنات گھر پہ آ گئے، اور آنے کے بعد گھر کے ایک گوشے میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ سیرت امام حسن دیکھیے گا اور جہاں میں ہدایت دیکھیے کہ یہاں عمرے، ایک ہدایت کے لیے عمر چاہیے، آدمی سیکھے پڑھے زانو ادب طے کرے تبھی تو ہدایت کر سکتا ہے۔ لیکن اجان گرامی یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، خدا داد علم ہوتا ہے، نہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زانو ادب طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے امیر کائنات جلدی آ گئے اور گھر کے ایک گوشے میں اپنے آپ کو چھپا لیا، معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق۔ امام حسن بھی آنے کے بعد بیان کرنا
شروع کیا. آج نانا نے یہ بتایا, آج نانا نے یہ پڑھا, آج نانا یہ بتا رہے, لیکن کہتے کہتے درمیان میں امام حسن کہتے اماں آج زبان میں وہ روانی نہیں جو روزانہ رہتی تھی. اب غور کر جانا امام حسن ہیں, آپ غور کیجئے, علم میں نے کہا خدا داد علم ہے, علم لدنی کے مالک ہے, جان گرامی غیب کی خبریں رکھتے ہیں. کہا اماں میں بیان تو کر رہا ہوں لیکن وہ روانی جو روزانہ ہوتی تھی وہ نہیں ہے. کہا بیٹا کیوں ایسے محسوس کر رہے ہو؟ کہا ایسے لگتا ہے میرا سید و سردار میری باتوں کو سن رہا ہے. تاریخ کہتی ہے امام علی نے جیسے یہ جملے سنے گوشے سے اپنے آپ کو باہر نکالا, امام حسن کو بغل میں اٹھایا, بوسے لینا شروع کیے اور کہا میرے بیٹے اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے کہ پسے پردہ بھی اگر کوئی ان کی باتوں کو سن رہا ہو تو محسوس کر لے. اور کہتے ہیں کہ تاریخ نے کیا لکھا؟ امام علی نے پیار کیا, محبت کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا سوال آپ سے ہی ہے, اس سیرت کے اس میں جان گرامی کیا صدیقہ طاہرہ معصومہ نہیں تھی؟ کیا امیر کائنات معصوم نہیں تھے؟ کیا امام حسن معصوم نہیں تھے؟ صدیقہ طاہرہ معصومہ, امیر کائنات معصوم, امام حسن معصوم ہے نہیں. جو علم صدیقہ طاہرہ کے پاس ہے وہی امام علی کے پاس بھی ہے, وہی امام حسن کے پاس بھی ہے. کیا صدیقہ طاہرہ اس بات کی محتاج تھی کہ بیٹا آتا اور آ کر بتاتا کہ نانا نے دین کیا بتایا, احکام کیا بتائے, تعلیمات کیا دی؟ کیا محتاج تھے؟ نہیں تھے. یا اس طرف آئیے, کیا امام حسن اس بات کے محتاج تھے کہ آگے بیان کرتے تو پتا چلتا کہ بیان میں غلطی کیا ہے؟ نعوذ باللہ, کون سی بات غلط کہہ رہے ہیں؟ نہ امام حسن کا یہ مسئلہ تھا. اچھا کیا امام علی کے لیے ضرورت تھی کہ وہ آ کے دیکھتے کہ میرا وہ بیٹا کہتا کیسے ہے؟ بھئی علم لدنی کا مالک ہے, جس کے پاس علم ہو اس کے بولنے میں کیا جھجک. لیکن اس کے باوجود صدیقہ طاہرہ کا پوچھنا, امام حسن کا بیان کرنا, امیر کائنات کا آ کر دیکھنا کس بات کو سمجھا رہا ہے؟ شاید یہ جان گرامی ان کے علم کے لیے نہیں, ان کے علم میں اضافے کے لیے نہیں, بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کو تعلیم دینے کے لیے ہے. ماؤں کا کردار تربیت کے حوالے سے اس طریقے سے ہو کہ بچہ جب مجلس سے اٹھ کر آئے, خطبے سے نکل کر جائے, پروگرام سے واپس آئے تو ماں کم سے کم پوچھے تو صحیح بیٹا آج سن کے کیا آ رہے ہو, کیا سیکھ کے آ رہے ہو, کون سی آیت یاد کر کے آ رہے ہو, کون سی حدیث سماعت کر کے آ رہے ہو. نتیجہ کیا ہے؟ اہل بیت کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے بچوں کو تو ضرورت ہے. مائیں پوچھے تاکہ بچے غور سے سنیں. اور آج کے زمانے میں تو ایسی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, ورنہ میں نے کہا اکثر لوگ فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر موبائل چلاتے, خاص کر کے بچوں کا رویہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے. مجبوری بھی ہے, آن لائن کلاس سے ہم موبائل نہیں دیں گے تو جائیں گے کہاں, ہے نہیں؟ تو ماں باپ کم سے کم ماں پوچھے تو صحیح بیٹا سن کے کیا آ رہے ہو, کم سے کم یہ سمجھ کے تو وہ باتوں کو سنیں کہ اگر نہیں سنوں گا تو گھر جا کے بتاؤں گا کیا, اگر توجہ نہیں دوں گا تو والدہ کا جواب کیسے دوں گا. لیکن افسوس کی بات, ہماری مائیں اپنے بچوں سے ایسی ویسی باتیں سن کے تو خوش ہوتی ہے لیکن اچھی باتیں سننا پسند نہیں کرتی. بچہ اسکول میں گانا سیکھ کیا ہے ماں سنے گی, ڈانس کرنا سیکھ کیا ہے ماں دیکھے گی, لیکن مجلسوں سے آنے کے بعد, نمازوں سے آنے کے بعد, خطبات سے آنے کے بعد کوئی ماں یہ زحمت کا وارہ نہیں کرتی کہ اپنے بچے سے پوچھے تو صحیح بیٹا آج کون سی اچھی بات سیکھ کے آ رہے ہو, کون سی حدیث سن کے آ رہے ہو, کون سا واقعہ سماعت کر کے آ رہے ہو, تاکہ بچے میں بھی یہ بات محفوظ ہو جائے کہ وہ سن کے آ رہا ہے اور بولے گا تو یاد بھی ہوگا, توجہ بھی دے گا اور خود بخود اس کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. لیکن اتفاقاً ہمیں ایسا نہیں کرتے. ایک ذمہ داری ماں کی. امام علی نے کیا کیا؟ جب امام حسن نے بولنا شروع کیا کہ کوئی سن رہا ہے تو گلے سے لگا کے بوسے لے کے ہمت افزائی کی. گویا کہیں نہ کہیں کردار امام علی بتلا رہا ہے کہ ماں کا کام اگر سوال کرنا ہے, ماں کا کام اگر پوچھنا ہے تو باپ کا کام بھی تشویق کرنا ہے, ہمت افزائی کرنا ہے, کبھی تحفہ دے کر, کبھی گلے لگا کر, کبھی بوسہ دے کر. کردار امام حسن علیہ السلام اور جان گرامی یہ ہے سیرت اہل بیت علیہ السلام.
ہم ان سے نہیں لیں گے تو کہاں جائیں گے. یہ ہے کردار, اور کردار نہیں جانیں گے, ہم شاہکار کردار ہے. آپ دیکھیں تاریخ واقعات, مجھے وہ نہیں دہرانا جو آپ کو پتا ہے, وہ باتیں نہیں پیش کرنی جو آپ کو معلوم ہے. آنے والا آ کر امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, شام سے آیا ہے, 70,000 ممبروں سے امیر کائنات کے خلاف برا سن کے آیا ہے, اور تاریخ کہتی ہے جب آ کر امام حسن کو برا بھلا کہنے لگا, ہم اور آپ ہوتے تو ایک گالی دے, 2 گالی دیتے ہے نہیں, کیا کچھ نہیں کیا. لیکن تاریخ کہتی ہے گھر تک لے کر گئے, لے جانے کے بعد درمیان راہ میں اس نے بدتمیزی بھی کی, اس بدتمیزی کو بھی برداشت کیا. پھر گھر گئے تو جا کے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے بھوکے معلوم ہوتے ہو, ایسے لگتا ہے پیاسے معلوم, ہاں میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. کھانا کھلایا, پانی پلایا, سواری دی, کچھ مال دیا, کر لو اور جاؤ اپنے وطن اطمینان سے پہنچ جاؤ. تو کیا کہا جاتے جاتے کہ آیا تھا مدینے میں تو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا, جا رہا ہوں تو سب سے اچھا دوست بن کے جا رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے سمجھا دیا تلوار کا وار ختم ہو سکتا ہے, اخلاق کا وار نہیں مٹ سکتا. لیکن کہیں نہ کہیں اخلاق کے ضمن میں امام کی سخاوت بھی نمایاں ہے. یہ بات اس لیے پیش کی کہ اہل بیت اطہار میں, وہ 12 اماموں میں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ اگر کسی کو کریم اہل بیت کہا گیا صرف اور صرف آقا حسن کی ذات ہے. کریم تو یہاں سب کے سب کریم ہیں, لیکن وقت نہیں ہونا پیش کرتا کہ ہر امام کو جو خطاب دیا گیا ہے ان کے زمانے اور حالات کے اعتبار سے دیا گیا. امام حسن کا زمانہ ایسا تھا کہ جتنا کرم امام حسن سے دیکھا گیا کسی اور سے نہیں دیکھا گیا جانے گیا. اور کیوں نہ ہو, آپ دیکھیے 2 لفظ ہمارے پاس ہے, ایک ہے سقی, ایک ہے کریم. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو حدیث سنا دوں. امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس اربع, 4 قسم کے لوگ ہیں. اس میں مولا کہتے ہیں پہلا سقی. سقی کی تعریف کرتے ہیں مولا جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں والبخیل, دوسرے نمبر کی جو کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ہے کنجوس, جو خود تو کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا ہے نہیں. اس کے بعد مولا کہتے ہیں تیسرا قسم جو ہے لوگوں کی وہ ہے لعیم. لعین نہیں لعیم, لام حمزہ یہ اور میم, لعیم کہ یہ شخص وہ شخص ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھانے دیتا ہے نہیں. تب نہیں معلوم, بعض لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں, ہمارے پاس ہوتا ہے مجلسوں میں جب تبرک بڑھتا ہے نا تو کچھ لوگ 2-4 لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سڑا کے پھینک دیتے, کسی کو کھانے نہیں دیتے ہے نہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا جانے کے ہمیں, آپ بھی غور کیجئے, سڑا کے پھینکیں گے کسی کو کھانے نہیں دیں گے, جبکہ دوہرا گناہ ہے. سڑا کے پھینکا اسراف کرنے کا گناہ, کسی کا حق لے گئے حق لے جانے کا گناہ, لیکن لے جانے والے آپ بولتے رہیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہے. تو تیسری قسم مولا کہتے ہیں لعیم, جو خود بھی نہیں کھاتا دوسرے کو بھی کھانے نہیں دیتا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں چوتھی قسم ہے لوگوں کی کریم, جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں. اسی لیے اہل بیت سقی نہیں ہے بلکہ کریم ہے, خود تو بھوکے رہتے ہیں دوسروں کا پیٹ بھرنے کی صفت رکھتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں جو میں دہرانا نہیں چاہتا. اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو پورا سورہ مبارک انسان, سورہ مبارک دہر اہل بیت کی شان میں نازل نہ ہوتا. وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. یہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھلاتے ہیں تو تم سے شکریہ کے محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. سورہ مبارک دہر کی آیتیں ہیں. تو ایک ہوتا ہے سقی. سقی بعض لوگوں نے لکھا اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرے. کریم جو سوال کرنے سے پہلے دے دے. اب اگر آنے والا خدمت امیر کائنات میں آتا کہ مولا حاتم تائی بہت بڑا سقی تھا. پتہ ہے مولانا کیا کہا؟ ہاں بالکل, اس کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے بعد مولانا ایک جملے میں بڑی بات سمجھا دی کہ سنا ہے کئی دروازوں سے دیتا تھا, کئی دروازوں سے بانٹتا تھا. مولانا نے کہا ایک ہی دروازے پہ اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ دوسرے پہ آنے کی نوبت ہی نہ آئے. اور یہ اہل بیت کا کرم ہے
کہ جہاں دے دیتے ہیں تو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے کرم کریم اہل بیت کا جانے. خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی کتنے تذکرے. کل میں تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو سہارا دینے کا ثواب ہے، زندوں کو بھی سہارا دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تاریخ دیکھیں، امام حسن ہے دوران حج طواف خانہ کعبہ 12-13 واجبات ہیں حج کے، ہے نہیں؟ طواف ہے، سعی ہے، احرام ہے نہیں؟ تقصیر ہے، رمی جمرات ہے، یہ سارے واجبات اعمال آپ کے سامنے. اس میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ جیسے آپ نماز میں کہتے ہیں نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ، جیسے حج میں ایک اہم رکن طواف جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. طواف کے عالم میں کئی حاجیوں کے ساتھ امام حسن حج کر رہے، مانگنے والا خانے خدا کے بعد آ کے سوال کر رہا، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے؟ کوئی ہے جو مجھے لباس پہنا دے؟ کوئی ہے جو مجھے چپل پہنا دے؟ سب حج میں مشغول ہے. لوگ تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ حج کرنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، لیکن خدمت خلق کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا کام انجام دیں گے؟ میں ہوتا تو میں کہتا مصلی بچھاؤں گا، استغفار کروں گا، نمازوں پہ نمازیں پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں میں جلدی سے گھر سے باہر نکلوں گا اور دیکھوں گا اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو حل کروں گا. زندگی کا آخری دن. سیرت دیکھیں آقا امام حسن کی، حج میں مشغول، سب کے سب طواف کر رہے ہیں. آنے والا سوال کرتا ہے مولا نے طواف چھوڑا؟ ہاں میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، ہاں میں تجھے لباس پہناتا ہوں، ہاں میں تجھے چپل پہناتا ہوں. گئے، کھانا کھلایا، لباس خریدوایا، چپل دلائی ہے، ابھی تک تو مسئلہ کچھ نہیں. اب جب پلٹے ہیں واپس خانہ کعبہ کے پاس، یہ جو حج کر رہے تھے سب کے سب حاجی تھے، ہے نہیں؟ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ حج میں تھے اور حج میں بھی اہم ترین رکن طواف حج میں تھے. آپ کے نانا نے کہا حج اہم ترین رکن، اس میں طواف اس سے زیادہ اہم حصہ، اس کو آپ نے ترک کیا اور نہیں معلوم ایک بھوکے اور غریب کے پیچھے چلے گئے. امام حسن نے کیا کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ یاد رکھو جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا ایک نہیں 3 حجوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. جو کسی بغیر لباس والے کو کپڑا پہنائے گا اسے 3 حج کا ثواب، جو کسی کو چپل پہنا دے اسے 3 حج کا ثواب. یہ میں جو چھوڑ کے گیا وہ طواف تھا. میں نے کہا 13 ارکان واجب ہے، 13 میں سے ایک رکن تھا. امام کہتے ہیں میں ایک رکن چھوڑ کر گیا ہوں، 9 حجوں کا ثواب حاصل کر کے آ رہا ہوں. اور کہتے ہیں یہ ہے کریم کی کرامتیں جانے گرامی. اس سے زیادہ کیا کہوں میں آپ کی خدمت میں؟ کریم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس وقت آنے والا دسترخوان امام حسین سے آ کر کھا کر نہ جا رہا ہو، ہے نہیں؟ جو بھی آتا تھا فیضیاب ہو کے جاتا تھا. اسی لیے تاریخ میں لکھا کہ ایک وقت وہ بھی ہے جب امام حسن کا دسترخوان، آپ کریم اہل بیت کا جنگامی مزاج دیکھیں، امام حسن کا دسترخوان سجا ہوا ہے، آنے والا کھانا نوش کر رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور ایک لقمہ بچاتا ہے، تھیلی میں ڈالتا ہے، نہیں معلوم ڈبہ ہے اس کے پاس. امام حسن کی نگاہ پڑی، کہتے ہیں میرے بھائی اطمینان سے کھا لے جانے کی اہل و عیال والا ہے، اگر لے جانے کی فکر ہے تو کھا لے، میں تجھے پارسل بنا کے دوں گا ہماری زبان میں، پیک کر کے بھی لے کے جانا. غور کرے یہ کرے وجہ کرم امام حسن. ایک مرتبہ کہتا ہے آنے والا نہیں، میرا تو کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. پھر یہ غذا کس کے لیے؟ یہ مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو جو کی سوکھی روٹی کو اپنے پیر کے گھٹنوں سے توڑ کر پانی میں ڈبو کر کھا رہا. پتہ ہے کیا کہا امام حسن صاحب نے؟ کہا آپ اطمینان سے کھا لو، اس روٹی کے کھانے والے کی فکر نہ کرنا، وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی ہے. ملاحظہ کیا آپ نے جانے گرامی؟
کریم اس کو کہتے ہیں جو خود تو فاقے کرے دوسروں کا پیٹ بھر دے، جو خود تو بھوکا رہ جائے، یہ زہد ہے جان گرامی۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی مرغ مسلم نہیں کھا سکتے تھے، اچھی غذائیں نوش نہیں فرما سکتے تھے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ آپ آ کے دیکھیں تو صحیح کہ مولا خدا کی رضایت کے خاطر حلال غذاؤں کو چھوڑ رہے ہیں، مرغ مسلم نہیں کھا رہے ہیں، اچھی غذائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہد ہے کہ خدا سے قریب کر دے، خدا کو راضی کرنے کے لیے جان گرامی۔ افسوس کی بات نہیں ہے، وہ مولا جو خدا کو راضی کرنے کے لیے حلال غذائیں چھوڑ دے، ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے حرام غذائیں نہیں چھوڑ دیں، ہے نہیں؟ جھوٹ بول کے کمانا ہے، ہم جھوٹ بول کے کماتے ہیں، غلط طریقے سے لینا ہے، ہم غلط طریقے سے لیتے ہیں، لیتے نہیں لیتے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب مال لیا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا مسئلہ مال کا ہے، اس لیے کہ دو بار اس کے بارے میں سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ لائے ہو تو کہاں سے لائے ہو، اور خرچ کر رہے ہو تو کہاں کر رہے ہو، ہے نہیں؟ مولا کہتے ہیں فی الحلال حساب و فی الحرام عذاب یا عقاب۔ اگر حلال طریقے سے لائے تب بھی حساب تو دینا ہے، اور اگر حرام طریقے سے لائے ہو یا حرام جگہوں پر خرچ کیا ہے تب بھی اس کا عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن جان گرامی، میں نے کہا مولا خدا کے لیے حلال غذاؤں کو چھوڑ دے، لیکن ہم خدا کے لیے حرام غذائیں بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کی مرضی کے لیے۔ شریعت کا یہ حرام ہے تو ہمیں 100 ایکسکیوز دکھائی دیتے ہیں، ارے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے مولانا، یہ بھی تو ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا مولانا، کہاں پیک ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم مولانا، کیسے پیک ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ایکسکیوز کی بات کہہ جا رہے گرامی، جب اس پر یقین رکھا ہے تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھیے جو فیصلہ شریعت نے دیا ہے وہ ہمارے حق میں دیا ہے، خدا کا اور رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں جانے گرامی، ایکسکیوز لاتے ہیں، 100 باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ جانے گرامی امام حسن کا کرم ہے، یعنی جہاں ہر آنے والا آتا تھا، کھاتا تھا اور چلا جاتا۔ کن کن باتوں پیش کروں، اتنی تاریخ میں تذکرے لکھے ہیں آپ کے کرم کے، اسی لیے تو میں نے کہا اہل بیت اطہار علیہ السلام میں واحد شخصیت ہے جسے کریم اہل بیت کے خطاب سے نوازا کرے۔ اور کر ایک زمانے میں حاکم شام مدینے آیا ہوا تھا، نتیجہ کیا ہے؟ مدینے آیا کہ جو بھی حاکم کو سلام کرنے کے لیے آئے گا اس کو تحفہ دیا جائے۔ سب لوگ آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، پیسوں میں طاقت اتنی ہوتی ہے، نہ لوگوں کو دین دکھائی دیتا ہے، نہ ایمان دکھائی دیتا ہے، نہ مذہب دکھائی دیتی ہے، نہ ملت دکھائی دیتا ہے، پیسوں میں پاور ہی اتنا ہے، ہر کوئی آتا ہے، سلام کرتا ہے، اپنے حصے کا لے کے چلا جاتا ہے۔ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا کہ امام حسن بھی آ جائے، کسی نے کہا وہ تو نہیں آنے والے، ابھی ظہر کے وقت نماز کے لیے آئیں گے، کہ جب نماز کے لیے آئے تو مجبور کرو کہ ہماری بارگاہ میں بھی آئے۔ خیر مجبور کیا گیا، امام آئے تو کہتا کیا پتہ تم اس لیے تاخیر سے آ رہے ہو تاکہ مجھے بے عزت کر سکو کہ میرا خزانہ خالی ہو گیا ہے اور میری حقیقت تمہارے سامنے پتہ چل جائے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جتنا مال صبح سے ابھی تک تقسیم کر چکے ہو اتنا برابر کا انہیں دے دو۔ اب خزانے جو ہے جانے گرامی کھول دیے گئے، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ یاد رکھیے بیت المال پر سخاوت دکھانا سخاوت نہیں ہوتی ہے جانے گرامی، جیب کا مال نہیں، بیت المال کا تھا، مسلمانوں کا پیسہ تھا، خزانے کے دہانے کھول دیے گئے اور ہیرے جواہرات امام حسن کی خدمت میں رکھے گئے کہ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میں کہوں گا خود حاکم شام کا یہ فعل بتوا رہا ہے کہ دوسرے امتی اور ہے، نواز رسول اور ہے، یعنی خود فعل بتا رہا ہے کہ جتنے سب ہیں سب مل کے بھی ایک کا مقابلہ ہے۔ دہانے کھول دیے گئے، دہانے نکالے گئے، مال اور جواہر۔ اب کرم دیکھیں امام ہے، اسی لیے کریم اہل بیت کہے جاتے ہیں۔ دہانے کھول دیے گئے، سارا مال ہے جانے گرامی، کہیں سب آپ کا ہے، کوئی بات نہیں، ہوگی بات تمام۔ امام حسن اٹھے اور چلنے لگے، ایک غلام تھا حاکم شام کا، اس نے اٹھ کر جوتیاں صحیح کر دی، یعنی روب ایسا تھا جانے گرامی، جوتیاں صحیح کر دیا، سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ مال تمہارا،
جانے کیا کہا؟ وہ مال جو نکالا ہے جمع کر کے اتنا سارا وہ سب کے سب تمہارا. کہا مولا میرا؟ کہا سب کے سب تمہارا. اب غور کر جانے گرامی ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں, گویا مولا نے مال دے کے کرم تو بتلایا ہی بتلایا, اس کے بعد حاکم شام کو یہ بھی سمجھا دیا جو تم خاص لوگوں کو دیا کرتے ہو ہم اپنی چوٹیاں سے کرنے والوں کو اتنا نہیں دیتے. حسن کے جانے گرامی کرم کا نتیجہ آپ نے ملاحظہ کیا. ایک ہدایت کہ بچپنے میں آ کر خطبہ رسول کو بیان کر رہے ہیں, 2-3 تصویریں آپ کی خدمت میں کرم کے لیے. ایسا نہیں کہ بلکہ شجاعت بھی اپنے شباب پر ہے جانے گرامی. اب جنگیں اٹھا کے دیکھیں, جنگ صفین کو پڑھیے, جب حاکم شام نے پانی دینے سے انکار کر دیا. اچھا امام علی کی خوبی تھی کہ پہلی فرصت میں امام حسن و امام حسین کو کبھی جنگ کے لیے نہیں بھیجتے تھے. اب غور کر, اور اکثر لوگوں نے جو ہے وہ سرکار وفا سے بات کہیں بھی بات لوگوں جنگی صفین میں کہ آپ کے بابا آپ کو بھیجتے ہیں, امام حسن و امام حسین کو نہیں بھیجتے. کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ندو ابناءنا و ابناءکم, اللہ کے رسول ابنا بیٹے کے لے گئے. بابا میں چونکہ اپنے بابا کا بیٹا ہوں لہذا بابا مجھے بھیجتے ہیں. حسن اور حسین کی مثال عام کسی مثال ہے اور میں ان کے لیے ہاتھ ہوں. بابا ہاتھوں کے ذریعے سے آنکھوں کی عبادت کرتے ہیں. خیر جب پانی نہیں دیا تب امام حسن خود آیا کہ بابا اجازت دیجیے, اور گئے. اور کچھ دیر میں جب قبضہ کر چکے اور واپس پلٹے امام علی کے پاس, اب جنگامی 2 چیزوں کو ملاحظہ کیجئے. شجاعت تو آپ نے دیکھی, گئے تو پانی پہ قبضہ بھی کیا, تو قبضہ کر کے آئے. جب بعض اصحاب آئے اب تو پانی ہمارا ہے, اب اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو ہم پانی نہیں دیں گے, ہے نہیں. امام علی سے پہلے امام حسن بول پڑے, نہیں پانی آزاد شے ہے, جانوروں کو بند نہیں کیا جاتا چونکہ یہ انسان ہے. ایک طرف امام حسن کی شجاعت ہے تو دوسری طرف افو بخشش ہے کہ جو حسن حملہ کر کے نہر جیتنا جانتا ہے وہ حسن معاف کرنا بھی جانتا ہے. اور پھر جانے گرامی یہ شجاعت کا عالم ہے عفو. اور ہمیشہ میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی تقریروں میں یہ سنتے ہیں امام حسین ہر جیسے کو معاف کر دے, امام حسن اپنے جان کے دشمن کو معاف کر دے, اور کربلا سنتے سنتے سیرت اہل بیت سنتے سنتے ہم میں کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے سگے بھائی کو معاف کر دیں, ہم اپنی سگی بہن کو معاف کر دیں, ہم اپنے چچا کو بخش دیں, ہم اپنی پھوپھی کو معاف کر دیں. کتنے ایسے رشتے میں جانتا ہوں عمریں گزر گئی اپنے چچا کو معاف نہیں کیا, قبر کے منہ میں چلے گئے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ اگر کربلا سنتے رہے, سیرت اہل بیت سنتے رہے, اس کے بعد یہ جذبہ پیدا نہ کر سکے کہ دشمن تو دور کی بات اپنے گھر والوں کو معاف کر لے, تو پھر یاد رکھیے عزاداری رسم تو ہو رہی ہے, حق عزاداری پورا نہیں. حق عزاداری ہے کہ ان باتوں کو سنیے, اسی پر شجاعت قصد کیجیے. آج تک میں اپنے بھائی سے کسی معاملے پہ ناراض تھا, آقا حسن آپ کی شب شہادت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بھائی سے معافی مانگوں گا, میں اپنے بھائی کو گلے لگاؤں گا, میں اپنی بہن کو بخش دوں گا, میں اپنے چچا کو معاف کر دوں گا. یہی تو ہوتا ہے جانی گرامی. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے جب 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو بات آگے رکتی کہاں ہے. بڑا کہتا ہے وہ چھوٹا ہے وہ آ کے معافی مانگے, ہے نہیں, اور چھوٹا کیا کہتا ہے وہ بڑا ہے اسے اپنا بڑپنا دکھانا چاہیے. مسئلہ کہاں ہے؟ ایگو پرابلم. نہ وہ جاتا ہے نہ یہ آتا ہے نہیں. جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر 2 برادر مومن میں کسی بات پر اختلاف ہو اور کوئی ایک پہلے معافی کے لیے قدم بڑھا دے, کل جب ان دونوں کے جنت میں جانے کی نوبت آئے گی تو وہ پہلے جنت میں جائے گا جس نے معافی کے لیے پہلے قدم بڑھایا. اور کرتے ہیں نہیں. میری کائنات بھی کہتے ہیں یاد رکھو اکڑنا مردوں کی صفت ہے, جھک جانا زندوں کی صفت ہے, جھک کے بتاؤ کہ تم زندہ ہو. اکڑا تو مردے کرتے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے. جان ہو تو جاؤ معافی لے کر, بخشش کے ساتھ جاؤ, اور جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو پھر خدا بھی تمہیں معاف کرے گا, ہے نہیں.
تو امام حسن جہاں شجاعت ہے ایک طرف اور ایک طرف بخشش ہے جان گرامی، جس ہاتھوں سے نہر فتح کی ہے وہی جان گرامی شجاعت کے ساتھ ساتھ عفو و بخشش بھی ہے کہ دشمن بھی ہے تو معاف کر کے کہہ رہے کہ نہیں پانی تو جانوروں پہ بھی بند نہیں کیا جاتا ہے نہیں. اسی فین کا ہمارے کا جمل بھی دیکھیے، بہت دیر تک محمد حنفیہ حملہ کرتے رہے، جب مسئلہ حل نہیں ہوا تب امام علی نے کہا تھا بیٹا حسن جاؤ، بچانے کے بعد جو ہے وہ پیر قلم کرو، تب گیا پیر قلم کیا ہے نہیں. لیکن وہاں پر امام علی نے اپنا بڑکپن دکھایا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا محمد پریشان ہونے کی بات نہیں، حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. یعنی گرامی جبکہ حملہ کر رہے تھے وہاں معاملے کو حل کر کے نہیں آئے، لیکن اس کے بعد بھی کیا بتا رہے؟ کون ہوتا ہے جو فضیلتیں اپنے دامن میں نہیں لینا چاہتا؟ ہم تو پیسہ دے کے بعد لوگ اپنی تعریفیں کرواتے ہیں ہے نہیں، جھوٹی جھوٹی تعریفیں مل جائے تو بھی ہم سمیٹ لیتے ہیں. لیکن یہ مزاج امام علی تھا، یہ کردار امام علی تھا. کہہ رہے تھے محمد تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں. مطلب کیا ہے؟ تسلی دے رہے تھے اور ساتھ میں وسعت نفسی بتا رہے تھے کہ یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ فضیلت کی بات آئی تم اپنے نفس کو آگے رکھ دے، اگر اللہ کا رسول مقابل میں ہے تو نفس کیا پوری جان کو قربان کر دے گی. یہ سیرت امام علیہ السلام کہ ان فضیلتوں کو سمیٹا نہیں، رسول اللہ کے حصے میں رکھا اور یہاں محمد حنفیہ کی ہمت افزائی بھی کی، کسی اعتبار سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا. یہ ہے امام حسن کی سیرت کے کچھ پہلو جانکاری جو آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور آج کی یہ وہ شب جہاں جانکاری ہم آپ کی شہادت منانے کے لیے تشریف فرما. بس گفتگو تمام ہو گئی. کل میں آپ کی خدمت میں منزل مصائب میں اللہ کے رسول کی شہادت کا یا وصال کا تذکرہ کر چکا ہوں. آج مجھے آپ کی خدمت میں امام حسن کی شہادت کا تذکرہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا جب اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا ہے تو آپ کا سر شہزادی کی آغوش میں تھا، اور جب ملک الموت نے 2 بار دق الباب کر کے چلا گیا ہے تب تاریخ ہے کہ تیسری مرتبہ میں شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے. تب اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ میری زندگی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں فاطمہ کے 2 آنسو آپ سے برداشت نہ ہوئے، آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد آئیے گا یہی دروازہ ہوگا، فاطمہ کی آواز ہوگی اے ابو الحسن میرا محسن شہید کا ڈالا گیا. یہی فاطمہ ہوگی جو آواز لگا رہی ہوگی اس در پہ آگ لگا دو گے جس پہ رسول اللہ کے سلام کیا کرتے تھے، اس در پہ آگ لگا دو گے جس پہ ملائکہ اللہ اللہ. یہ دن دور نہیں کہ رسول کی آنکھ بند ہو جائے اور شہزادی پر مسائل کا عالم ٹوٹ پڑے. اللہ اللہ. تاریخ نے لکھا جب اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہوئی تھی شہزادی نے اپنا سر پیٹا تھا، ہاں میں یتیم ہو گئی، ہاں میں یتیم ہو گئی. میں کہوں گا شہزادی گستاخی تو نہیں کرتا لیکن اتنا کہوں گا آپ یتیم ہو کے اپنے باپ پر گریہ تو کر رہی تھی، لیکن آج یتیمہ کربلا میں ایسی بھی تھی جب یتیم ہوئی تھی اور اپنے بابا پہ رونا چاہتی تھی. ارے کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے. میں کہوں گا شہزادی آپ کو کس کس کا پرسہ دے. آج سب سے پہلے آپ اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے کہ آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ آپ کا بابا اس دنیا میں نہ رہا. لیکن شہزادی اتنا ہی نہیں، آپ پر ایک دوہرا غم بھی ہے. ہم آپ کو آپ کے بیٹے حسن کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں. کون حسن؟ تاریخ پیش کروں. تاریخ کہتی ہے 7 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا. کبھی کھانے میں زہر دیا گیا تو کبھی اسے میں زہر ڈالا گیا. نہیں معلوم کس کس طریقے سے کتنی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن امام حسن ہے اس زہر کو برداشت کر لیتے تھے. اللہ اللہ. ہر وقت حاکموں کی امیدیں برباد ہو جاتی تھی، لیکن تاریخ نے لکھا جب بھی زہر جاتا تھا اپنا اثر ضرور کرتا تھا، کسی نہ کسی کلیجے کے ٹکڑے کو نقصان ضرور. تاریخ نے لکھا جب 6ٹھی مرتبہ آپ کو زہر دی
وفا ہے، آگے کہتے بھیا تو نہیں کہا کہ آقا اب اجازت دے دیجئے کہ پہلا میرا ہوگا، حفاظت آپ کی ہوگی۔ ابھی تک آپ روکتے رہے، میں رکا رہا، لیکن آقا اب اجازت دے دیجئے، پہلا میرا ہوگا، کوئی میری اجازت کے بغیر آپ تک آنے نہ پائے۔ یاد کیجئے یہ کسی عام انسان کا نہیں، عباس کا پہلا ہے۔ 28 رجب دیکھیے گا، 28 رجب کو عباس کا پہلا دیکھیے، اور 11 محرم کو شہزادیوں کی حالت دیکھیے۔ عباس دے تو کیا تھا، عباس نہیں ہے تو کیا۔ مختل نے لکھا اب سرکار وفا کا پہلا ہے، صبح سے شام تک کوئی ملنے نہیں جا سکتا، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ اب جب حکومت نے دیکھا کوئی آسان پہلا نہیں، سرکار وفا کا پہلا ہے، ایک مرتبہ زوجہ کو بلا کے جودہ بنت اشد سے کہا گیا کہ ایسا کرو کوئی گھر کا آدمی ہی زہر دے سکتا ہے، ہم نے ساری کوششیں کر لی، زہر نے اثر نہ کیا، علی کا لال ابھی بھی زندہ ہے، ہم نے اب کے ایسا زہر منگایا ہے روم کے بادشاہ سے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں ہلاک ہو جائے۔ اللہ اللہ، اب تاریخ اور مختل کہتا ہے کہ جودہ بنت اشد کو زہر دیا گیا کہ یہ زہر ذرا سا پانی میں ملا دو تاکہ کام تمام ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے آج ہی کی وہ رات ہے، نصف رات کا حصہ گزرنے والا ہے، امام حسن آرام فرما رہے ہیں، زہر بقیہ زہر اثر کر چکے تھے، بدن میں نقات ہے، بدن میں ذوف ہے، لیکن اب بھی پہلا ہے۔ ایک طرف امام حسین سو رہے ہیں، ایک طرف بہن زینب سو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا جودہ بنت اشد ہے، بڑے خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی، امام حسن کے سرانے ایک پانی کی سراہی رکھی ہوئی تھی، پانی کی سراہی میں ذرا سا جائزہ اجرکم اللہ، دو معصوم کی تاریخ ہے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر زہر ڈالنا تھا، وہ مرحلہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ شدت پیاس سے آنکھ کھلی، امام حسن اٹھے، اٹھنے کے بعد سراہی سے پانی لینا چاہتے ہیں، کچھ ایسی کھڑکھڑاہٹ ہوئی کہ بہن کی آنکھ کھل گئی۔ ایک مرتبہ کہتے بہن زینب کیا بات ہے کہ نہیں بھیا لاؤ میں پانی پلا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ بہن کہتے نہیں میں پلاؤں گی، آپ اطمینان سے لیٹے رہے۔ امام حسن کہتے نہیں بہن میں پانی پیوں گا۔ ایک مرتبہ بہن بھائی ایک دوسرے سے اصرار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے امام حسن نے کہا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں بہن کہ آج پانی مجھے اپنے ہاتھ سے پینے دیجئے۔ میں کہتا ہوں علم امامت میں بات موجود تھی، جانتے تھے یہ پانی نہیں زہر آلود پانی ہے، اگر پی کر دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ غم بہن کو باقی رہ جائے گا، پانی میں نے دیا تھا۔ کہ بہن پانی اب نہیں، آج امام ہو کے کہتا ہوں حکم امامت ہے کہ پانی مجھے پینے دیجیے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر امام نے پانی کا جام اٹھایا، منہ سے لگایا، پانی پینے کی دعا نہیں پڑھ، آواز دے کے کہتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ۔ کہہ کے پانی کے چند کود پیے ہیں، ارے پانی کیا پیا، زہر کا اثر ہوا، کلیجے کے ٹکڑے نکلے، دشت بڑھایا گیا، بہن نے دیکھا دشت میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے، ہزاروں سلام علی کی بیٹی زینب جو مدینے میں آج بھائی کے دشت میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے، یہی بہن ہوگی جو دینہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہوگی شبل کا گنگنجا۔ بس شب شہادت ہے، دو چار جملے اور پڑھ لینے دیجئے، مسائل تمام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی تاریخ کہتی ہے اللہ اللہ کلیجے کے ٹکڑے بھی آئے، وہ نوبت بھی آئی کہ آقا حسین آخری سانسیں لے رہے ہیں، گھر والوں کو بلایا، سب کے ہاتھوں کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا، کچھ وصیتیں کی، پھر کہا ذرا فروا کو بلانا۔ جب جناب فروا ہی ہے ساتھ میں قاسم بھی ہے، تعویذ نکالا، کبھی قاسم کبھی زندگی میں سخت ترین مرحلہ آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے وقت گزرا، وہ مرحلہ بھی آیا کہ امام حسن اس دنیا سے کوچ کر گئے، بھائیوں نے غسل بھی دیا، بس مسائل تمام کر رہا ہوں، کفن بھی پہنایا، تابوت میں رکھا اور جنازہ لے
لے کر اب چلے ہیں کہ پہلو رسول میں دفنا دیا جائے. کتنے جنازے آپ نے اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے. کیا کبھی کوئی ایسا جنازہ بھی دیکھا جو گھر سے نکل تو گیا ہو پھر پلٹ کر واپس بھی آ گیا؟ تاریخ کا واحد جنازہ ہے جو گیا تو تھا پھر واپس پلٹ گیا ہے. اس عالم میں آیا ہے کہ تیروں کی بارش ہو چکی ہے. پھر بہن بیٹی تھی اور جنازے سے تیر نکالے تھے. میں کہوں گا شہزادی آج جنازے سے تیر، کل بھائی. اللہ